یہ بیان بھی گزشتہ بیانوں سے پیوستہ ہے۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ ہر وہ جائز کام جو اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے تو اس میں مولا رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ کام خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور جو بغیر اللہ کے نام کی شروع کر دیا جائے تو وہ کام ناقص اور نامکمل ہو جاتا ہے۔ کھانا شروع کریں تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا اور کوئی جائز کام شروع کریں تو اس کے شروع میں اللہ کا نام لے لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور بہترین سپہ سالار رہے ہیں، اسلام کو بڑی ترقی اور بڑا عروج آپ کی ذات سے حاصل ہوا ہے۔ ایک شخص ان کے پاس زہر کا پیالہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس زہر کو پی لیں اور پینے کے بعد زندہ بچ جائیں تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا کہ آپ کا مذہب سچا ہے اور آپ حق کے اوپر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا پیالہ جو تھا وہ اپنے منہ سے لگایا اور سارا زہر پی لیا، اور اس کے بعد آپ صحیح و سالم رہے۔ اس شخص نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی ہی نقصان دہ چیز ہو، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو مولا رب العزت اس کے نقصانات کو زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ہزاروں بار بسم اللہ پڑھتے ہیں، سینکڑوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے کام تو نامکمل رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی ثقیل چیز کھا لیں تو پھر ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ آپ نے زہر جو ہے وہ پی لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ محفوظ رہے، ہم کیوں محفوظ نہیں رہتے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوراد و وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کارتوس ہوتا ہے۔ کارتوس کے اندر جو قوت اور طاقت ہے وہ بندوق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بندوق اچھی ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کارتوس کو چلائیں گے تب تو وہ شیر کے اوپر چلائیں گے تو شیر کو مار سکتا ہے، ہاتھی کے اوپر چلائیں گے تو ہاتھی کو مار سکتا ہے۔ لیکن اگر بندوق ناقص ہے، بندوق میں کوئی کمی ہے، تو پھر وہ کارتوس کسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ بس یہی حال یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ مثل بندوق کے ہے، اور اوراد و وظائف جو ہم پڑھتے ہیں ان کی حیثیت کارتوس جیسی ہے۔ جب ہماری بندوق جو زبان ہے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، چغلی اور غیبت کرنے کی وجہ سے، حرام رزق کھانے کی وجہ سے، یہ ہماری بندوق جب ناقص ہو گئی تو وہ اوراد و وظائف جو اس زبان سے نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں، وہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ یہی کلام تھا، یہی قرآن عظیم ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہی دعائیں ہیں، ان کو وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی تھیں، اور ہم صبح سے شام تک دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں، وہ ایسے حرام کاموں کے اندر لت پت ہیں کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حرام رزق سے بچیں، جھوٹ سے، مکاری سے، فریب کاری سے، چغل خوری سے، ان سارے برے کاموں سے اپنے کو بچائیں. تو انشاءاللہ جب اسی قرآن عظیم کو ہم پڑھیں گے تو اس کی تاثیر ہمیں محسوس ہوگی اور نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.